اکبر جو لشکر کا سپہ سالار تھا اس کو جو ہے مختار کے سامنے لا کر کے قتل کیا گیا، اس کے بیٹے کو بھی قتل کر دیا گیا۔ اب باری تھی اس ظالم و جابر کی کہ جس نے امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کے سر انور کو تن سے جدا کیا تھا، جسے زمانہ خولی بن یزید کے نام سے جانتا ہے۔ یہ وہ بدبخت اور درندہ صفت انسان تھا کہ جس نے امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کے سر انور کو آپ کے تن اقدس سے جدا کیا تھا۔ اللہ اکبر۔ مختار نے اپنے ایک سردار عبداللہ ابن کامل کو اس کی گرفتاری کے لیے بھیجا۔ یہ چند سپاہی لے کر کے پہنچا۔ اس ظالم کو معلوم ہو گیا کہ مجھے گرفتار کرنے کے لیے فوج آ رہی ہے۔ یہ اپنے گھر کی ایک کوٹری کے اندر چھپ کر کے بیٹھ گیا اور اپنی بیوی سے کہا کہ میرا پتہ کسی پر ظاہر نہ کرنا، اگر کوئی میرے تعلق سے معلوم کرے تو نہ بتانا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ابن سعد نے یہ اپنی کوٹری کے اندر چھپ کر کے بیٹھ گیا خولی بن یزید، لیکن جب پہنچتا ہے سپہ سالار تو اس نے جانے کے بعد چاروں طرف سے اس کے گھر کو گھیر لیا اور اس کے گھر کی تلاشی کا حکم دے دیا۔ اللہ اکبر۔ اس کی بیوی نکل کر کے باہر آ گئی۔ اس نے اس کی بیوی سے پوچھا جو کہ مختار کا کوتوال تھا، اس کی بیوی سے کہتا ہے بتا تیرا شوہر کہاں ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب سے اس نے امام علی مقام کو شہید کیا تھا اور امام علی مقام کا سر لے کر کے آیا تھا، اس کی بیوی اس کی دشمن بن گئی تھی۔ اس نے زبان سے تو کہا کہ مجھے معلوم نہیں ہے کہ وہ کہاں پر ہے، میں نہیں جانتی، لیکن ہاتھ کے اشارے سے اس کے چھپنے کی جگہ کو بتا دیا کہ وہ کس جگہ چھپا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ سپاہیوں نے جا کر کے ظالم کو دیکھا تو زمین سے چپٹا ہوا ہے، اب اپنی جان کی بھیک مانگ رہا تھا، اپنی جان کے لالے پڑ گئے تھے۔ ایک ٹوکری اپنے اوپر رکھ کر کے اس کے اندر چھپا ہوا تھا۔ سپاہیوں نے وہاں سے اٹھایا اور اٹھا کر کے لے کر کے چلے تاکہ مختار کے دربار میں پیش کر دیا جائے۔ مختار سیر کے لیے نکلا ہوا تھا، راستے میں مل گیا۔ اس نے چوک پر لے جا کر کے سرے راہ اس کی گردن کو تن سے جدا کر دیا اور اس کے جسم کو اٹھا کر کے بھڑکتے ہوئے آگ کے شعلوں میں ڈال دیا، آگ کے حوالے کر دیا۔ اور تاریخ بتاتی ہے کہ مختار تب تک وہاں کھڑا رہا کہ جب تک اس کی لاش جل کر کے کوئلہ نہیں ہو گئی، جل کر کے خاک نہیں بن گئی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک ایک کر کے ظالموں کو چن چن کر کے جب مارنا شروع کیا۔ اللہ اکبر۔ مسلم بن عبداللہ اللہ اکبر کبیرہ یہ بتاتے ہیں کہ اس وقت میں اور شمر جب ہم نے دیکھا کہ مختار نے ایک ایک قاتلین حسین کو پکڑ پکڑ کر کے اور اپنا نشانہ بنا بنا کر کے ان کو مارنا شروع کر دیا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، تو ہم یہاں سے نکل گئے اور ہم نے کوفے سے نکلنے کا ارادہ کیا۔ ہم تیز رفتار گھوڑوں پر سوار ہو کر کے کوفے سے نکل گئے۔ اللہ اکبر۔ مگر کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ مختار کا ایک غلام ضربی ہمارے پیچھے ہو لیا اور ہمارا پیچھا کرنے لگا۔ ہم نے بڑی تیزی سے گھوڑوں کو دوڑایا مگر مختار کا یہ غلام ہمارے پیچھے پیچھے آ رہا تھا۔ شمر ذی الجوشن نے ہم سے کہا کہ تم گھوڑوں کو ایڑ لگا کر کے مجھ سے جدا ہو جاؤ، شاید کہ یہ غلام میری تلاش میں آیا ہے۔ ہم نے گھوڑوں کو ایڑ لگائی اور ہم اس سے جدا ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ ضربی مختار کے قریب پہنچتا ہے اور پہنچنے کے بعد میں ضربی نے اللہ اکبر جا کر کے اس پر حملہ کرنا شروع کر دیا، شمر ذی الجوشن پر حملہ کر دیا۔ شمر نے گھوڑے کو کدا کر کے اس کے وار کو بیکار کر دیا اور پھر جب یہ اپنے ساتھیوں سے دور ہو گیا تو شمر نے اس کی کمر پر ایسا وار کیا کہ اس کی کمر کو توڑ کر کے رکھ دیا۔ اور جب مختار کے سامنے اس کے غلام کو لایا گیا تو مختار نے کہا کہ اگر یہ مجھ سے مشورہ کرتا تو میں اس کو شمر پر حملہ کرنے کا حکم نہ دیتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میں اس کو حملہ کرنے کا حکم نہ دیتا۔ مسلم بن عبداللہ کہتے ہیں کہ ہم یہاں سے جانے کے بعد کالتانہ گاؤں کے اندر جا کر کے چھپ گئے۔ کالتیا گاؤں کے اندر جا کر کے چھپے جو کہ سمندر کے کنارے پر موجود تھا، اور اس گاؤں کے اندر ریچھ بہت زیادہ تھے۔ شمر نے ایک کسان کو پکڑا، اس پر ظلم و تشدد کیا اور اس کے ہاتھ میں اپنا ایک خط دیا اور کہا کہ یہ مسیب بن عبد زبیر کے پاس میں، ابن زبیر کے پاس میں لے کر کے جاؤ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ خط میرا لے کر کے مسیب بن زبیر کے پاس پہنچو اور ان کو یہ میرا خط دے دینا۔ اللہ اکبر۔ اس نے ظلم و تشدد کر کے کسان کو راضی کر لیا، کسان چلا گیا۔ بیچ میں ایک بڑا گاؤں پڑتا تھا۔ ایک دوسرے کسان نے اس کی حالت کو دیکھا تو اس سے معلوم کیا کہ تمہارا یہ کیا حال ہے۔ اس نے تمام کہانی بتا دی۔ اللہ اکبر کہ ایک ظالم نے میرے اوپر ظلم کیا ہے اور میرے ہاتھ میں یہ خط دیا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، مجھے پہنچانے کا حکم دے دیا ہے۔ اس خط کے اوپر اس کا نام لکھا ہوا تھا۔ اسی گاؤں کے اندر چوکی قائم کرنے کے لیے ابو عمرہ یہ کوتوال تھا، اللہ اکبر، مختار کا چند سپاہیوں کے ساتھ میں آیا ہوا تھا۔ ایک سپاہی نے وہ خط دیکھ لیا اور اس
اس کے اوپر شمر کا نام لکھا ہوا دیکھا تو کہا یہ شمر لئی کہاں ہے؟ معلوم ہوا کہ یہاں سے 15 کلومیٹر دوری پر ایک گاؤں ہے، اللہ اکبر، وہاں پر چھپا ہوا ہے۔ اس نے فوجیوں کو لیا، سپاہیوں کو لیا اور وہاں پر جانے کے لیے روانہ ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ مسلم بن عبداللہ کہتا ہے کہ میں نے گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز کو سنا، رات ہو گئی تھی مگر مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ میں نے شمر سے کہا کہ اب ہمیں یہاں سے نکل جانا چاہیے، مگر شمر نے کہا کہ تم جو ہے مختار کذاب سے مغلوب ہو گئے ہو اور اس کا ڈر تمہیں ستا رہا ہے، مگر میں اس سے ڈرنے والا نہیں ہوں، 3 دن سے پہلے میں یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ یہ کہتا ہے کہ مجھے رات کو نیند نہیں آ رہی تھی، میں نے گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز کو سنا مگر میں سمجھنے لگا کہ ہو سکتا ہے یہ ریچھ کے آنے کی آواز ہو۔ اللہ اکبر۔ مگر جب گھوڑوں کی ٹاپیں بالکل قریب آ گئی تو میں سمجھ گیا کہ یہ کوئی ریچھ نہیں بلکہ گھوڑوں کی ٹاپیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہاں اٹھ کر کے کھڑا ہی ہوا تھا، ابھی ہم کچھ کرنا ہی چاہتے تھے کہ انہوں نے آ کر کے چاروں طرف سے ہماری جھوپڑی کو گھیر لیا اور نعرہ تکبیر بلند کر دیا۔ ہم اپنے گھوڑے چھوڑ کر کے بھاگے اور وہ شمر پر ٹوٹ پڑے، شمر پر حملہ کرنا شروع کر دیا۔ شمر ایک چادر کو اوڑھے ہوئے تھا اور اس کے برس کے داغ اس کے اندر سے چمک رہے تھے، یہ بھی نیزہ لے کر کے مقابلہ کر رہا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ مسلم بن عبداللہ کہتا ہے ہم ابھی زیادہ دور نہیں گئے تھے کہ ہمارے کانوں میں آواز گونجتی ہے کہ خبیث کو اللہ نے موت کے گھاٹ اتار دیا ہے، ظالم اپنے انجام کو پہنچ گیا ہے۔ انہوں نے نعرہ تکبیر بلند کیا اور کہا کہ خبیث کو ہم نے ہلاک کر دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ شمر ذی الجوشن کا انہوں نے سر کاٹا اور شمر کا سر کاٹنے کے بعد میں اس کی لاش کو کتوں کے سامنے پھینک دیا گیا۔ قاتلین حسین کا یہی انجام ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تاریخ اٹھا کر کے دیکھو، امام علی مقام کے مقابلے میں جتنے لوگ گئے تھے اللہ اکبر کبیرہ وہ کس طریقے پر ہلاک ہوئے، بڑی بری موت مرے۔ کوئی بیماری میں مبتلا ہوا، کوئی کوڑ میں مبتلا ہوا، کسی پر فالج گر گیا، اللہ اکبر، کسی کو لقوہ مار گیا، کوئی برس کی بیماری میں آیا، کوئی چیچک کی بیماری میں آیا، کوئی مختار کے ہاتھوں مارا گیا، کوئی سلطنت عثمانیہ کے ہاتھوں مارا گیا، کوئی سلطنت عباسیہ کے ہاتھوں مارا گیا۔ اللہ اکبر۔ 1,40,000 لوگ امام علی مقام کے قتل کے عوض میں قتل کیے گئے۔ اے میرے پیارے یاد رکھو، اللہ اکبر کبیرہ، امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کو قتل کرنے والے جتنے بھی کرب و بلا میں گئے تھے، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کرب و بلا کے اندر امام علی مقام کے مقابلے میں جو گئے تھے وہ تو 22,000 تھے، پھر 1,40,000 کو قتل کیوں کیا گیا؟ آخر کار معاملہ کیا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ اے میرے پیارے، یقینی طور پر 1,40,000 کیوں مارے گئے جبکہ 22,000 مقابلے کے اندر گئے تھے؟ اللہ اکبر۔ یاد رکھو، وہ لوگ کہ جو قتل حسین پر راضی تھے وہ بھی برابر کے شریک تھے، وہ بھی اس جرم کے اندر حصے دار تھے، جنہوں نے کسی طریقے سے بھی مدد کی یا جو اس پر راضی تھے۔ حدیث پاک میں آتا ہے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کہیں پر ظلم ہو رہا ہو، کہیں پر کوئی گناہ کا کام ہو رہا ہو اور کوئی انسان وہاں پر موجود ہو، اگر دہلی میں کوئی جرم ہو رہا ہے اور وہاں پر خان صاحب موجود ہے لیکن یہ اس کو اپنے دل کے اندر برا جانتے ہیں، حدیث پاک میں آتا ہے وہ انسان جو برا جانتا ہے وہ ایسا ہے کہ جیسے وہ وہاں موجود ہی نہیں تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ لیکن اگر یہ دہلی کے اندر موجود نہیں ہے اور دہلی میں کوئی جرم ہوتا ہے، ممبئی میں کوئی جرم ہوتا ہے اور یہ اس کو بہتر جانتے ہیں تو میرے آقا فرماتے ہیں اگرچہ وہ وہاں موجود نہ تھا لیکن اگر اس نے اس جرم کو بہتر جانا تو وہ ایسا ہے جیسے وہ وہاں موجود تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو امام علی مقام کے قتل پر جتنے لوگ راضی تھے، اہل بیت اطہار پر ظلم و تشدد کے جو پہاڑ توڑے گئے ان پر جتنے لوگ راضی تھے یا جس نے کسی طریقے سے بھی مدد کی تھی وہ تمام کے تمام بھی اس جرم میں شامل تھے، تمام کے تمام اس جرم کے اندر اللہ اکبر ملوث تھے، اسی لیے 1,40,000 کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ اللہ اکبر۔ حکیم بن طفیل یہ وہ ظالم و جابر انسان تھا کہ جس نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید ہونے کے بعد میں اللہ اکبر آپ کے جسم اطہر سے کپڑوں کو اتار لیا تھا، آپ کے اسلحے کو لوٹ لیا تھا اور آپ کو برہنہ کر دیا تھا۔ اللہ اکبر۔ اے میرے پیارے، ظلم و تشدد کی انتہا کر دی ظالم
ظالموں نے۔ حکیم بن طفیل وہ ظالم ہے کہ جس نے امام علی مقام کو تیر مارا تھا۔ ابن زیاد کے کہنے پر اللہ اکبر کبیرہ مختار نے حکم دیا، عبداللہ بن کامل جاؤ سپاہیوں کا دستہ لے کر کے جاؤ اور ظالم کو گرفتار کر کے لے آؤ۔ عبداللہ بن کامل فوج کا دستہ لے کر کے اللہ اکبر حکیم بن طفیل کو گرفتار کرنے کے لیے پہنچتا ہے، اور جب اس کو گرفتار کر کے لایا گیا تو حکیم کے گھر والے اللہ اکبر کبیرہ عدی بن حاتم کے یہاں پہنچے اور اس سے جا کر کے سفارش کرنے لگے کہ تم جا کر کے مختار سے سفارش کرو اور حکیم کو جا کر کے بچا لو۔ اللہ اکبر مختار عدی کی بڑی عزت کرتا تھا اور اس کی ہر بات مانتا تھا، لہٰذا عدی جو ہے اللہ اکبر مختار کے پاس پہنچ جاتا ہے۔ سپاہی جو لے کر کے آ رہے تھے حکیم کو انہیں بھی خبر ہو گئی، انہوں نے کہا سنو، اپنے سردار سے کہا اے عبداللہ بن کامل تم جانتے ہو اللہ اکبر کے مختار عدی بن حاتم کی کوئی بات ٹالتا نہیں ہے اور وہ ظالم اس کی سفارش کے لیے مختار کے پاس پہنچ گیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ اس نے جا کر کے سلام کیا، مختار نے جواب دیا، اپنے پاس بٹھایا، اس نے اپنے آنے کی غرض بیان کر دی کہ میں کس لیے آیا ہوں۔ انہوں نے کہا تم بھی قاتل حسین کی سفارش کے لیے آئے ہو؟ اللہ اکبر اس نے کہا نہیں، مختار پر الزام لگایا گیا ہے، وہ اس میں شامل نہ تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ طفیل پر الزام لگا دیا گیا ہے، ابن طفیل اس میں شامل نہ تھا۔ اللہ اکبر مختار نے کہا اگر وہ شامل نہ تھا تو ٹھیک ہے، ہم اس کو چھوڑ دیں گے۔ اللہ اکبر سپاہیوں نے کہا یقینی طور پر وہ عدی کی سفارش کو قبول کر لے گا اور یہ ظالم بچ جائے گا، جبکہ تم جانتے ہو اس نے کتنا بڑا جرم کیا ہے۔ حضرت عباس کو شہید کرنے کے بعد ان کے کپڑوں کو اتار لیا، انہیں برہنہ کر دیا، ان کے تمام اسلحوں کو لوٹا ہے ظالم نے، امام علی مقام پر تیر چلایا ہے ظالم نے۔ کیا تو ہمیں اجازت نہیں دیتا کہ ہم اس راستے ہی میں ظالم کو قتل کر دیں، راستے ہی میں اس کا کام تمام کر دیں؟ اللہ اکبر اس نے اجازت دے دی، اس کی مشکوں کو باندھ دیا گیا، اللہ اکبر غول میں لے لیا گیا چاروں طرف سے اس حکیم بن طفیل کو، اور کہا تو نے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے کپڑوں کو اتارا تھا ان کی شہادت کے بعد میں، لیکن ہم تجھے زندگی میں برہنہ کریں گے، زندگی ہی میں ننگا کریں گے۔ اس کے کپڑوں کو اتار کر کے اسے برہنہ کر دیا گیا، ننگا کر دیا گیا، اور چاروں طرف سے گھیر کر کے کہا کہ تو وہ ظالم ہے کہ تو نے حسین بن علی پر تیر چلایا تھا، آج ہم چاروں جانب سے تجھ پر تیر برسائیں گے۔ انہوں نے چاروں طرف سے تیر برسائے اور اتنے تیر برسائے کہ اس ظالم کو وہیں فنار کر دیا، ہلاک کر دیا گیا۔ اللہ اکبر عبداللہ بن کامل نے آ کر کے مختار کو اس کی موت کی خبر دی۔ عدی نے کہا کیا معاملہ ہے، اس کو مار دیا گیا؟ مختار نے کہا تم میرے پاس لے کر کے کیوں نہیں آئے؟ دیکھو یہ عدی آئے ہیں اس کی سفارش لے کر کے اور یہ اس بات کے حقدار ہیں ان کی سفارش کو قبول کیا جائے۔ اللہ اکبر عبداللہ بن کامل نے کہا کہ تمہارے چاہنے والوں نے میری بات نہیں مانی۔ عدی نے کہا خدا کے دشمن تو جھوٹا ہے، یقینی طور پر تو جانتا تھا کہ مختار میری سفارش کو قبول کر لے گا اور اس کو چھوڑ دے گا، اسی لیے تو نے راستے میں مار دیا۔ اللہ اکبر عبداللہ بن کامل نے چاہا کہ وہ بھی اس کی بے ادبی کا جواب دے، مگر مختار نے خاموش کر دیا اور یہ اٹھ کر کے چلا گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اے میرے پیارے، آپ کے دربار کے اندر لوگ آتے گئے اور مختار ان کو فنار کرتا گیا۔ اللہ اکبر ایک ایک کر کے مختار نے نہ جانے کتنے ظالموں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ عبداللہ بن دیاس نامی ایک شخص کو جب لایا گیا تو اس نے چند آدمیوں کے نام بتائے کہ جو امام حسین کے مقابلے میں گئے تھے اور اب قادسیہ میں جا کر کے اپنی زندگی گزار رہے تھے۔ اس نے عبداللہ بن کامل کو بھیجا جا کر کے گرفتار کر کے لاؤ۔ قادسیہ سے گرفتار کر کے جب لایا گیا تو عشاء کا وقت تھا۔ مختار نے کہا اے خدا اور رسول کے دشمنوں، اہل بیت کے دشمنوں، بتاؤ حسین بن علی کہاں ہے؟ مجھے ان کی زیارت کرنا ہے، حسین بن علی کی زیارت مجھے کرا دو۔ ظالموں، تم نے ان نفوس قدسیہ کو قتل کیا ہے، ان نفوس قدسیہ کو شہید کیا ہے کہ جن کے اوپر نماز میں تمہیں درود پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے، نماز میں جن کے اوپر تم درود پڑھتے ہو۔ انہوں نے کہا ہمارے اوپر احسان کرو، ہم پر رحم کرو، ہمیں جبرن بھیجا گیا تھا، ہم جانے کے لیے راضی نہ تھے۔ مختار نے کہا ظالموں، تم نے ابن رسول پر رحم نہ کیا، تم نے ان پر احسان نہ کیا اور تم چاہتے ہو کہ تم پر احسان کیا جائے۔ پھر بدی کی طرف دیکھ کر کے کہا یہی وہ ظالم ہے جس نے امام حسین کی ٹوپی کو اتارا تھا۔ عبداللہ بن کامل نے کہا ہاں یہی وہ ظالم ہے کہ جس نے امام علی مقام کی ٹوپی کو اتارا تھا۔ کہا اس کو ایسے موت کے گھاٹ نہ اتارا جائے بلکہ اس ظالم کے ہاتھوں کو کاٹ دیا جائے، اس کے پاؤں کو کاٹ دیا جائے اور تڑپنے کے لیے چھوڑ دیا جائے۔ اللہ اکبر، لہٰذا حکم پر عمل کیا گیا، اس کے
ہاتھوں کو کاٹا گیا، اس کے پاؤں کو کاٹا گیا اور کاٹ کر کے چھوڑ دیا گیا، ہاتھ پاؤں سے خون بہتا رہا اور یہ تڑپ تڑپ کر کے فی النار ہو گیا۔ امام علی مقام پر جنہوں نے ظلم و تشدد کیا تھا، جو میرے امام کے مقابلے میں آیا تھا، اللہ اکبر، ایک ایک کر کے فی النار ہوتا گیا، ایک ایک آتا گیا اور مختار اس کو موت کے گھاٹ اتارتا چلا گیا۔ تاریخ بتاتی ہے، اللہ اکبر کبیرہ، اے میرے پیارے، آپ ذرا دیکھیں اور تاریخ کا مطالعہ کریں تو تاریخ آپ کو بتائے گی کہ زید نامی ایک شخص تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ کون ظالم ہے؟ یہ وہ ظالم ہے کہ جس نے اللہ اکبر عبداللہ مسلم بن عقیل کو شہید کیا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ، حضرت عبداللہ بن مسلم بن عقیل کو جس نے شہید کیا، اور جب اس نے تیر مارا کھینچ کر کے پیشانی پر، تو آپ نے تیر پیشانی سے بچانے کے لیے ہاتھ ایسے کر کے رکھا تو وہ ہاتھ کو چھیدتا ہوا پیشانی میں پیوست ہو گیا، اور آپ نے بڑی کوشش کی مگر وہ ہاتھ پھر پیشانی سے جدا نہ ہو سکا۔ پھر اس نے تیر مارا جو آپ کے پیٹ کے اندر جا کر کے لگا اور آپ شہید ہو گئے۔ آپ نے رب کعبہ کی بارگاہ میں دعا کی، مالک و مولا، جس طریقے سے ظالموں نے ہمیں ذلیل کی رسوا کیا ہے اسی طریقے سے ان کو بھی ذلیل کر دینا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اے میرے پیارے، جب اس کو خبر ہوئی، یہ اپنی چھت کے اوپر آرام سے لیٹ کر کے سویا ہوا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ، مختار نے حکم دیا جا کر کے ظالم کو گرفتار کر کے لایا جائے۔ اس کو گرفتار کر کے لایا گیا، اللہ اکبر کبیرہ، اور لانے کے بعد میں اللہ اکبر کبیرہ جب گرفتار کرنے کے لیے پہنچے ہیں، یہ نکل کر کے وہاں سے بھاگنا چاہتا تھا مگر اس پر چاروں طرف سے فوج نے حملہ کر دیا۔ ابن کامل نے کہا اس پر تلوار سے حملہ نہ کرو بلکہ اس پر تیر برساؤ۔ اللہ اکبر، اس نے عبداللہ بن مسلم کو تیر مارا تھا، اس کو بھی تیر مار کر کے موت کے گھاٹ اتار دو۔ چاروں طرف سے تیر برسائے گئے۔ اللہ اکبر، ابن کامل نے کہا پتھر برساؤ، پتھر برسائے گئے۔ جب یہ ادمرا ہو کر کے زمین پر گر گیا، کہا گھسیٹ کر کے باہر لے کر کے آؤ اور دیکھو زندہ ہے کہ مردہ ہے۔ جب باہر لایا گیا تو زندہ تھا۔ ابن کامل نے کہا آگ جلاؤ، اور جب آگ کے شعلے بھڑکنے لگے، کہا اسے زندے کو اٹھا کر کے آگ میں ڈال دو۔ انہوں نے اہل بیت اطہار پر ظلم کیا ہے، یہ کسی احسان یا رحم کے مستحق نہیں ہے، بلکہ ان پر وہ ظلم کیا جائے کہ جس کی داستان بھی داستانوں میں موجود نہ ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ، بھڑکتے ہوئے آگ کے شعلوں کے حوالے کر دیا گیا۔ وہ ظالم، اللہ اکبر، جسے دنیا ہرملا کہتی ہے، جس نے حضرت علی اصغر کے حلقوم پر تیر مارا تھا۔ اللہ اکبر، علامہ امام ابن حجر مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ تحریر فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس ظالم کو ایسی بیماری کے اندر مبتلا فرما دیا کہ اس کے پیٹ کی جانب یعنی پیٹ کی طرف ایسی آگ مچتی تھی، اتنی آگ نکلتی تھی اس کے پیٹ سے کہ برف رکھا جاتا تھا، ٹھنڈا ٹھنڈا پانی ڈالا جاتا تھا تاکہ اسے ٹھنڈک محسوس ہو جائے، اور کمر کی جانب یعنی پیٹھ کی جانب اتنی شدید گرمی ہوتی تھی، اللہ اکبر، اتنی شدید ٹھنڈ ہوتی تھی، اتنی ٹھنڈک نکلتی تھی کہ پیٹھ کی جانب آگ جلا کر کے اس کی کمر کو جو ہے گرمی پہنچائی جاتی تھی، اس کی پشت کو گرمی پہنچانے کی کوشش کی جاتی تھی، پیٹ کے جانب گرمی اور پیٹھ کی جانب سردی، ایسے مرض میں ظالم کو مبتلا رب کعبہ نے کر دیا، اور العطش العطش، پیاس پیاس چلاتا تھا۔ ستو اور پانی کے گھڑے لائے جاتے، تاریخ بتاتی ہے، اللہ اکبر، پورا پورا گھڑا پانی کا پی جاتا مگر اس کی پیاس نہ بجھتی، العطش العطش کرتا رہتا۔ اسی طریقے سے پانی پیتے پیتے اتنا پانی پی گیا، اللہ اکبر، تاریخ بتاتی ہے 5 گھڑا پانی پی گیا جس سے اس کا پیٹ پھٹ گیا، اور اسی میں یہ ظالم ہلاک ہو گیا، اسی میں یہ ظالم فی النار ہو گیا۔ رب کعبہ کی قسم، امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں جتنے ظالم گئے تھے، اللہ اکبر، ایک ایک کر کے فی النار کر دیے گئے، ایک ایک کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، مختار نے بڑا اچھا کارنامہ انجام دیا، بڑا زبردست کارنامہ اور بہت شاندار کام کیا، مگر وہ کہتے ہیں نا کہ بلندیوں پہ پہنچنا اللہ اکبر یہ کمال نہیں ہے بلکہ بلندیوں پر پہنچ کر کے ٹھہرنا کمال ہے۔ ہر کسی کو اللہ اکبر عزت ہضم نہیں ہوتی ہے، مقام اور رتبہ ہر کسی سے سنبھالا نہیں جاتا ہے۔ اس نے بڑا اچھا کارنامہ انجام دیا، قاتلان امام حسین کو موت کے گھاٹ اتار کر فی النار کر کے، لیکن اللہ اکبر کبیرہ، چاروں طرف سے واہ واہیہ ہوئی، مغرور ہو گیا، تکبر گھمنڈ کا پتلا بن گیا، اور اس نے اللہ اکبر کبیرہ نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ کہا لوگوں، میرے پاس جبریل آتا ہے، وہی لے کر کے آتا ہے، میں نبی بن کر کے مبعوث ہوا ہوں معاذ اللہ رب العالمین۔ یہ نبوت کا دعویٰ کر کے مرتد ہو گیا۔ جب حضرت عبداللہ بن زبیر کو اس کی
نبوت کے دعوے کی خبر ہوئی، آپ نے لشکر بھیجا اور وہ لشکر آ کر کے اس ظالم سے لڑا، اللہ اکبر کبیرہ، اور اس کو بھی جو ہے موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ اے میرے پیارے رمضان کے مہینے میں لیکن ابن زیاد ظالم اور وہ جابر کے جس کے کہنے پر اہل بیت اطہار پر ظلم و تشدد توڑا گیا، اہل بیت اطہار کو قتل کیا گیا، پیاسا رکھ کر کے ذبح کیا گیا، مختار ہی کے زمانے میں اللہ اکبر 30,000 کا لشکر لے کر کے یہ موصل کی سرزمین پر اترا تھا۔ ادھر سے مختار نے ابراہیم نامی ایک شخص کو لشکر لے کر کے بھیجا جو کہ یہاں سے 20-25 کلومیٹر کی دوری پر نہر فرات کے کنارے پر جا کر کے دونوں لشکر آمنے سامنے ہوئے اور دونوں لشکر میں صبح سے لے کر کے شام تک جنگ ہوتی رہی۔ اللہ اکبر، سروں کی بارش ہوتی رہی، ہاتھوں کی بارش ہوتی رہی، جسم کے اعضاء کٹتے رہے، لاشوں کے انبار لگتے رہے، مگر کہیں بھی اللہ اکبر نہ فتح کا کوئی معاملہ پتہ لگ رہا تھا، نہ شکست کا کوئی معاملہ پتہ لگ رہا تھا، بلکہ دونوں لشکر لڑتے چلے جا رہے تھے۔ جب غروب آفتاب کا وقت آیا، شام کا وقت قریب آیا، اس وقت میں اللہ اکبر ابراہیم کا لشکر غالب آ گیا اور ابن زیاد کا لشکر مغلوب ہو گیا، شکست کھا گیا اور شکست کھا کر کے بھاگنے لگا۔ ابراہیم نے کہا سنو، یہ وہ ظالم ہے کہ جنہوں نے امام علی مقام اور ان کی آل کو ستایا ہے، لہذا کسی رحم کے مستحق نہیں ہے، ان میں سے کوئی بھی بچنے نہ پائے، جہاں تک بھی بھاگے، جہاں بھی ہاتھ آئے وہیں پکڑ کر کے موت کے گھاٹ اتار دیا جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ، بے تحاشا کو یہاں بھی قتل کیا گیا۔ تاریخ بتاتی ہے مختار نے 6,000 کوفیوں کو فنار کیا، 6,000 کو موت کے گھاٹ اتارا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اور اسی کے اندر یہ محرم کی 10 تاریخ تھی، محرم ہی کی 10 تاریخ تھی، اسی تاریخ کو ابن زیاد بھی اسی ہنگامہ فوج میں یہی قتل کر دیا گیا، وہ بھی یہی مارا گیا نہر فرات کے کنارے، اور یہ تاریخ بھی 10 محرم الحرام تھی، 6 سال کے بعد۔ اللہ اکبر کبیرہ، ابراہیم نے مختار کے سامنے ابن زیاد کا سر اور اس کے ساتھیوں کے سر بھیجے، اور جہاں امام علی مقام کے سر رکھے گئے تھے، مختار نے کوفے کو سجایا، کوفے کے گلی کوچوں کو سجایا، کوفے والوں کو بلایا، دارالعمارت کو سجایا اور تمام کوفے والوں کو جمع کیا، اور جو سر بھیجے گئے تھے ابن زیاد کا سر اور اس کے ساتھیوں کے سر کو وہیں رکھا جہاں اس ظالم نے امام حسین کے سر کو رکھا تھا۔ امام حسین کے سر کو جہاں رکھا تھا وہیں رکھا گیا۔ اور ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب ابن زیاد کا سر اور اس کے ساتھیوں کا سر وہاں لا کر کے رکھا گیا تو ایک اژدہا، ایک سانپ نمودار ہوا، جسے دیکھ کر کے تمام کے تمام لوگ دہشت زدہ ہو گئے، دہشت میں آ گئے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اور وہ سانپ آنے کے بعد میں تمام سروں پر گھوما، اور تمام سروں پر گھومنے کے بعد ابن زیاد کے سر کے قریب پہنچا اور جا کر کے اس کے نتھوروں میں گھس گیا، اور گھس کر کے پھر اس کے منہ سے باہر نکلا۔ 3 مرتبہ یہ سانپ ایسا ہی کرتا رہا، اس کے نتھوروں سے گھستا اور اس کے منہ سے باہر نکل جاتا، اس کے بعد میں غائب ہو گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، ظالم اپنے انجام کو پہنچ گیا۔ امام علی مقام کا جہاں سر رکھا گیا تھا وہیں اس کا بھی سر رکھا گیا، اور پھر جب مختار نے نبوت کا دعویٰ کر دیا تو حضرت عبداللہ بن زبیر کی فوج نے آ کر کے جب اس کو قتل کیا تو اس ظالم کا سر بھی وہیں رکھا گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اے میرے پیارے، یاد رکھو یقینی طور پر خلیفہ عبد الملک کے غالباً زمانے میں اس کے خادم نے کہا تھا کہ میں نے اپنی آنکھوں سے بہت کچھ دیکھا، اسی دارالعمارت کے اندر میں نے اللہ اکبر امام علی مقام کا سر یہاں پر ابن زیاد کے سامنے رکھا ہوا دیکھا، اور پھر ابن زیاد کا سر میں نے مختار کے سامنے یہی رکھا دیکھا، اور پھر میں نے مختار کا سر حضرت عبداللہ بن زبیر کے سامنے یہی رکھا دیکھا۔ جب اس نے اتنا سنا تو گھبرا کر کے عمارت سے باہر نکل آیا اور اس نے کہا کہ اس عمارت کو مسمار کر دیا جائے۔ اللہ اکبر، آج کے بعد اس عمارت میں کسی اور کا سر میں دیکھنا نہیں چاہتا۔ اے میرے پیارے، یقینی طور پر امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کو جتنے لوگوں نے شہید کیا یا جو اس پر راضی تھے تمام کے تمام کو سزائیں دی گئی۔ آپ ذرا دیکھیں تو صحیح، ایک شخص کوفے کے اندر اتنا خوبصورت حسین و جمیل تھا، لوگوں نے دیکھا، امام واقدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ بہت خوبصورت تھا لیکن اس کا چہرہ بالکل جل کر کے کالا ہو گیا، پردہ کر کے گھومتا تھا۔ لوگوں نے پوچھا کیا ہو گیا تجھے، تو بڑا حسن و جمال کا مالک تھا، بڑا حسین و جمیل تھا، یہ چہرہ سیاہ کیوں ہو گیا؟ اس نے کہا لوگوں تمہیں معلوم نہیں ہے، جب سے میں نے امام علی مقام کے سر انور کو، یہ ظالم وہ تھا کہ امام علی مقام کو شہید کرنے کے بعد ان کے سر انور کو لے کے اپنے گھوڑے کی گردن میں لٹکا لیا، جیسے لوگ ہار وغیرہ ڈالتے گردن میں گھوڑے کی جب سے میں نے لٹکایا تھا، اس رات سے لے کر کے اب تک
دو شخص میرے پاس آتے ہیں اور رات میں مجھے پکڑ کر کے ایسی جگہ لے جاتے ہیں کہ جہاں پر بہت زیادہ آگ ہوتی ہے، اور لے جا کر کے مجھے منہ کے بل آگ میں دھکیل دیتے ہیں، میں جلنے لگتا ہوں، پھر مجھے آگ سے نکالتے ہیں، پھر مجھے آگ میں دھکیل دیتے ہیں۔ اسی دن سے میرا پورا چہرہ اور جسم سیاہ ہو گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور سنے، ایک اور شخص کہتا ہے کہ میں نے اللہ کے نبی کو خواب میں دیکھا، اللہ اکبر کبیرہ کے جلال کے عالم میں آستینیں چڑھی ہوئی ہے، ہاتھ میں تلوار ہے، سامنے چمڑا بچھا ہوا ہے جس میں قاتلان حسین سے 10 سر سامنے رکھے ہیں۔ اللہ اکبر۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ میں نے کسی کو شہید نہیں کیا۔ میرے آقا نے فرمایا تو بھی تمنا تو کرتا تھا، تو بھی راضی تو تھا۔ اللہ کے حبیب نے اس خون میں ڈبو کر کے ایک سلائی میری آنکھوں میں لگا دی، اسی دن سے میں بھی اندھا ہو گیا۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ کوفے کے اندر 1 سال چیچک کی ایسی بیماری پھیلی کہ جس کے اندر 1500 کوفیوں کی اولاد اندھی پیدا ہوئی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ طرح طرح کے مرض میں ایک اور اللہ اکبر کبیرہ امام ابن حجر مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ ایک شخص کو دیکھا گیا کہ جس کا منہ سور کی طرح تھا، خنجیر کی طرح تھا۔ اللہ اکبر۔ لوگوں نے دیکھا تو چونک گئے، یہ کیا ہوا، کیا معاملہ ہے؟ اس نے کہا سنو، میں ہر جمعے کو حضرت علی پر اور ان کی اولاد پر 1000 مرتبہ معاذ اللہ لعنت بھیجتا تھا، 1000 مرتبہ لعنت بھیجا کرتا تھا، اور جمعے کے دن 10,000 مرتبہ بھیجا کرتا تھا۔ میں نے خواب میں اللہ کے نبی کو دیکھا، جلال کے عالم میں تھے، اور حضرت امام حسن نے وہ لعنت بھیجنے کی شکایت اللہ کے نبی سے کر دی تو اللہ کے حبیب نے میرے چہرے پر تھوک دیا، اس دن سے میرا منہ خنجیر کی طرح ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ ڈلو اور کانپ جاؤ اہل بیت اطہار کی دشمنی سے، محبت کرو اہل بیت اطہار سے، ان کی محبت کو اپنے سینوں کے اندر پے بس کر لو، ان کی محبت کا اپنے دلوں کو مدینہ بنا لو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو اہل بیت اطہار کی محبت پر جلائے اور اہل بیت اطہار کی محبت پر موت عطا فرمائے۔ کہنے سننے میں جو خطا لفظش ہو گئی ہو اپنے حبیب کے صدقہ طفیل سے معاف فرمائے اور صحیح کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔